ممنوعات الاحرام، حالت احرام میں ممنوع امور یعنی کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حالت احرام میں مندرجہ ذیل چیزوں کا استعمال ناجائز ہے۔ نمبر 1، سلا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے، سر پر پگڑی، ٹوپی یا کپڑا اوڑھنا مردوں کے لیے، موزے، جرابیں یا ایسا جوتا پہننا جو ٹخنوں سے اونچا ہو مردوں کے لیے، جسم یا احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگانا عورتوں اور مردوں کے لیے، یہ دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ عورتیں سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتی ہیں، سر پر سکارف بھی لے سکتی ہیں، موزے یا جرابیں اور جوتے بند بھی پہن سکتی ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کون سے کپڑے پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قمیص، پگڑی، پائجامہ اور کوٹ نہ پہنے، نہ ہی موزے پہنے، ہاں البتہ جسے جوتیاں نہ ملے وہ موزے ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے، نیز زعفران یا ورس یا کوئی بھی خوشبو لگا ہوا کپڑا استعمال نہ کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جسم پر احرام سے پہلے خوشبو جائز ہے لیکن کپڑے پر نہیں۔ جسم کا کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر کپڑا اس میں رنگا ہوا ہو تو وہ پھر مسلسل ساتھ رہے گی۔ احرام پہننے کے بعد احرام کی چادروں پر یا جسم پر خوشبو لگانا منع ہے۔ محرم اگر فوت ہو جائے تب بھی اسے خوشبو نہیں لگانی چاہیے، مردے کو لگاتے ہیں نا کافور، اور نہ اس کا سر ڈھانپنا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا كان مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواہ النسائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آدمی حالت احرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس کی اونٹنی نے اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور احرام کے دونوں کپڑوں میں اسے کفن دو، اسے خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ محرم نہ نکاح کر سکتا ہے، نہ کرا سکتا ہے، نہ ہی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ ان ابان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب۔ حضرت ابان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم نکاح کرے نہ کرائے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار کرنا اور ذبح کرنا دونوں منع ہے۔ احرام کی حالت میں کسی شکاری کی مدد کرنا بھی منع ہے۔ اگر کوئی شخص حالت احرام میں نہ ہو اور وہ اپنے لیے از خود شکار کرے تو محرم کے لیے کھانا جائز ہے، لیکن اگر وہ محرم کو دینے کی نیت سے شکار کیا گیا ہو تو پھر محرم کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ عن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حاجا وخرجنا معه قال فصرف من اصحابه فيهم ابو قتادہ فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم احرموا كلهم الا ابا قتادہ فانه لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ راوا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادہ فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون
فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حج کے لیے نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور راہ لی اور اپنے صحابہ میں سے بعض کو فرمایا تم ساحل سمندر کی راہ لو حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو۔ انہیں میں حضرت ابو قتادہ بھی تھے۔ ان لوگوں نے ساحل بحر کی راہ لی، یعنی دوسرا راستہ لیا جو سمندر کے قریب سے گزرتا تھا۔ پھر جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے احرام باندھ لیے سوائے حضرت ابو قتادہ کے۔ ان کو نیت نہیں ہوگی حج کی، انہوں نے احرام نہیں باندھا، وہ چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں وحشی گدھوں کو دیکھا جس کو نیل گائے بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ نے ان پر حملہ کیا اور ان میں سے ایک گدھی کی کونچیں کاٹ دی۔ چنانچہ سب نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، اس کا گوشت کھایا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے گوشت کھایا حالانکہ ہم محرم تھے۔ اس کا باقی گوشت ساتھ لے لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے احرام باندھ لیا تھا لیکن حضرت ابو قتادہ نے نہیں باندھا تھا۔ پھر ہم نے چند وحشی گدھے دیکھے اور حضرت ابو قتادہ نے ان پر حملہ کر کے ایک کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ ہم نے پڑاؤ ڈالا اور سب نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں حالانکہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور اس کا باقی گوشت ہم لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے تم میں سے اس کا حکم دیا تھا یعنی شکار کرو یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو گوشت باقی ہے وہ بھی کھا لو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شکار جا رہا ہو اور محرم یہ کہے وہ شکار جا رہا ہے تم کر لو اس کو، تو ایسا شکار بھی محرم نہیں کھا سکتا، یا اس میں مدد کرے یا وہ خود کرے یا کوئی شخص اس نیت سے کرے کہ انہی کو کھلانا ہے، تو اس سے پھر استعمال نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اگر کوئی اپنے شوق سے کر رہا ہے اور اس میں سے کوئی لا کر دے دے تو وہ کھا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بخاری میں بہت تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا شکار تو صحابہ کرام مسکرانے لگے، لیکن کسی نے بھی ابو قتادہ کو بول کے یہ نہیں کہا کہ ادھر دیکھو، حتیٰ کہ ان کی نظر خود پڑ گئی۔ پھر اس کے بعد جب وہ شکار کرنے لگے تو انہوں نے مدد مانگی تو کوئی تیار نہ ہوا، ان کا کوڑا گر گیا تو کسی نے اٹھا کر نہ دیا، اور یہ سارا مرحلہ اکیلے انہوں نے خود ہی طے کیا۔ لیکن جب شکار کر کے گوشت بنا لیا تو پھر انہوں نے کہا آئیے کھائیے، تو سب نے کھا لیا۔ یہ دعوت کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے راستے میں نکلے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے تو ہے درست۔ لیکن عام حالات میں جب آپ حالت احرام میں نہ ہو تو پھر یہ طریقہ اختیار نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی بھی اس میں سے اپنے لیے مانگی تھی اور آپ نے لی تھی۔ جی ہاں، یہ واقعہ آپ کو بتایا گیا تھا نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 میں، یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ وَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، البتہ ضرور آزمائش میں ڈالے گا تم کو اللہ ساتھ ایک چیز کے شکار میں سے جس کو پہنچیں گے تمہارے ہاتھ اور نیزے، یعنی جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ جان لے کون اس سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عن الصعب بن جسامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودانة فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا إنا حرم رواه مسلم۔ حضرت صعب بن جسامہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا شکار کر کے پیش کیا ہدیے کے طور پر۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ابوا یا ودان میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ واپس لوٹا دیا، لیکن جب آپ نے صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ملال دیکھا تو فرمایا ہم نے یہ ہدیہ صرف اس لیے لوٹایا ہے کہ ہم احرام میں ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی نیت سے کیا تھا نا، کر کے آپ کو ہدیہ دیا۔ تو جو شکار محرم کی نیت سے کیا جائے وہ محرم کو لینا جائز نہیں۔ ہاں اگر انہوں نے خود اپنے لیے کیا ہوتا اور اس میں سے کچھ آپ کو دے دیتے تو وہ درست تھا۔ محرم عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا منع ہے، البتہ بوقت ضرورت چہرے کو چھپانے کے لیے عورت چادر یا اوڑھنی وغیرہ استعمال کر سکتی ہے۔
اگر اوڑھنی چہرے کو چھوئے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا چہرے کو ٹچ نہ کرے اور ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں اور آرٹیفیشل قسم کی چیزوں پر لگا کر نقاب پھینکتے ہیں. ایسے تکلف کی ضرورت نہیں. محرم عورت کے لیے دستانے پہننا منع ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا تنتقب المرأة الحرام، ایک اور روایت میں آتا ہے محرمۃ، ولا تلبس القفازین، رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والی عورت نقاب اور دستانے استعمال نہ کرے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. لیکن ساری زمین حرم نہیں اور ہر مقام حالت احرام نہیں، اس لیے یہ حکم خاص جگہ کے لیے ہے. ہاں اگر وہاں بھی لوگوں کی نظروں سے انسان بچنا چاہے تو نقاب نہ پہنے. نقاب سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سلا ہوا کپڑا. یعنی نقاب کیا، جیسے یہ میرا سکارف ہے اور یہ سلا ہوا ہے اور جڑا ہوا ہے. ہاں اگر اس کام کے لیے یعنی آدمی بہت دیکھ رہے ہوں اور جس وقت انسان کو ایسی کوئی مشکل ہو تو اس کا حل کیا ہے کہ انسلا کپڑا بغیر کڑھائی کے اس کو اس طرح اوڑھا جا سکتا ہے. یہاں پر پن وغیرہ لگا سکتے ہیں آپ، کیونکہ اگر گھڑی باندھی جا سکتی ہے اور تو پن کا منع نہیں ہے، لگا لیجئے. اس کو آگے کر لیں، اس کو ادھر کر لیں. باقاعدہ اس طرح کا سلا ہوا نہ پہنے، لیکن کاٹن کی جیسے پیور لان وغیرہ ہوتی ہے وہ اگر ایک دفعہ اوڑھ لی جائے تو وہ ٹک بھی جاتی ہے. تو میں نے ہمیشہ اسی طرح کیا کہ اس کو لے کے اس کو آگے تک کر لیا اور نیچے سے اس طرح کر کے اسے اس طرح پھر سانس بھی آتا رہتا ہے اور دوسروں کی نگاہوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے اور اس کے نیچے کچھ بھی اور آرٹیفیشل چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. رواه احمد وابو داود وابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھی اور قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے. جب وہ ہمارے سامنے آتے تو ہم اپنی چادریں منہ پر لٹکا لیتی. جلباب سے مراد لمبی چادر ہوتی نا جو باہر نکلنے کے لیے اڑی جاتی، تو اس کو منہ پر یعنی اس کو کھینچ لیتی اور قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے. ہاں اور جب وہ گزر جاتے تو منہ کھول لیتی. اسے احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حالت احرام میں جنسی افعال یا گفتگو، لڑائی جھگڑا یا کوئی اور نافرمانی کا کام کرنا منع ہے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے کہ وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. تو رفث سے مراد کیا ہے؟ جنسی افعال یا گفتگو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس نے کوئی جنسی بات یا جنسی عمل نہ کیا، یعنی یہ حالت احرام کی بات، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی، وہ حج کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح گھر واپس آتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی وہ گناہوں سے پاک تھا. اسی کو حج مبرور کہتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حالت احرام میں شکار کرنے یا کھانے کا فدیہ ایک دمبے کی قربانی دینا ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الضبع یصیبہ المحرم کبشا وجعلہ من الصید. رواہ ابن ماجہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بجو کا شکار کرنے پر ایک دمبے کی قربانی فدیہ مقرر فرمایا ہے اور اسے شکار قرار دیا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. وضاحت: اگر کوئی محرم کوئی بڑا جانور شکار کرے گا تو بڑی قربانی دینی پڑے گی، اگر چھوٹا جانور ہو تو چھوٹی قربانی. مثلا جنگلی گدھے کے بدلے گائے، ہرن کے بدلے دمبا یا بکرا. اگر یہ نہ ہو سکے تو فدیے کی قیمت نصف سا مسکین کے حساب سے مسکینوں میں تقسیم کرنا چاہیے. یہ بھی ممکن نہ ہو تو فدیہ کی قیمت سے جتنے روزے رکھے جا سکتے ہوں اتنے روزے رکھنے چاہیے. ان باتوں کا فیصلہ دو عادل آدمی کریں گے. ملاحظہ ہو قرآن مجید کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 95 جو پیچھے گزر بھی چکی ہے، جہاں قرآنی آیات کا ذکر آیا ہے. حالت احرام میں بال کاٹنا، سر منڈانا یا ناخن کاٹنا منع ہے. حالت احرام میں
اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے. ایسا کرنے پر حج باطل ہو جاتا ہے. یعنی حج ہی نہیں رہتا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم کرتا ہے احرام کی حالت میں. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے. تو سر منڈوانا یا ناخن کاٹنا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا حج کو باطل کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ پرسوں ایک فون آیا الہدا میں کہ یہ جو کتاب آپ پڑھا رہی ہیں یہ کس مسلک کی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دوبارہ فون آئے تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں یا لسنر ہیں یا آپ کا کیا تعلق ہے اس سے. تو آج مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک ریگولر اسٹوڈنٹ کی دوست کی خالہ ہیں. ٹھیک، خیر ظاہر ہے کہ جب کتاب پڑھی جاتی تو وہ دیکھی جاتی. میں نے کتاب شروع کرنے سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کتاب چاہیں پڑھتے رہیں، گھر پہ کمپیئر کرتے رہیں. جس مسلک مذہب کو آپ دل چاہے فالو کریں، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا. میرے والد جو تھے وہ دیوبند کے عالم تھے اور ظاہر ہے کہ جہاں سے انہوں نے پڑھا اسی کے مطابق مجھے پڑھایا. مجھے انہوں نے قدوری پڑھائی تھی جو حنفی مسلک کی فقہ کی کتاب ہے. جب مجھے پڑھا رہے تھے تو مجھے سخت بے چینی لاحق ہو جاتی. بے چینی کیا ہوتی کہ میں ان سے کہتی کہ کیوں کریں یہ، اس کی دلیل کیا ہے. کیونکہ عموماً فقہ کی کتابوں میں اگر آپ کوئی بھی کتاب لے لیں اس میں یہ لکھا ہوگا یہ کریں یہ نہ کریں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں. تو میرا ہر بات پہ یہی ہوتا تھا کیوں. تو کہتے تھے کہ علماء نے یہ ترتیب دی ہے اور آپ اس کو پڑھ لیں. میں نے ادب سے پڑھ لی، ٹھیک ہے. لیکن جب سے میرے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک، آپ اسے صحیح کہیں یا غلط کہیں جو آپ کا دل چاہے، لیکن ہمیشہ سے میرے دل میں ایک کھٹک ہوتی تھی کہ کوئی کام ہم کیوں کریں، ہمیں اس کی دلیل معلوم ہونی چاہیے. اسی میرے تجسس نے مجھے کافی چیزیں الحمدللہ پڑھنے پہ مجبور کیا. کرتے 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 پھر جب میں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپنا سبجیکٹ چنا تو اس میں نے، حالانکہ میرا اپنا پرسنل انٹرسٹ تفسیر تھا، لیکن میں نے حدیث کو، علوم الحدیث، حدیث سائنسز کو اختیار کیا تاکہ مجھے ساری ہسٹری معلوم ہو کہ جو کچھ ہوا، کیسے کیسے کمپائلیشن ہوئی. کیونکہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں یہ کہانیاں ہیں، من گھڑت قصے ہیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. خیر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے استاد دیے جن سے بہت ساری الجھنیں دور ہوئیں اور بہت اطمینان اور شرح صدر ہوا. اس کے بعد جب پڑھانے کا موقع آیا تو پھر کتابوں کا انتخاب کی مشکل تھی. تو اب مشکل یہ تھا کہ اگر کوئی بڑی کتاب پڑھائی جاتی ہے یا فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں پھر یہی سوال اٹھیں گے کہ یہ بات یہ کیوں کہتا ہے، یہ اس طرح کہتا ہے، وہ اس طرح وہ اس طرح وہ اس طرح. کیونکہ جب میں نے خود پھر آگے جا کر، میں نے ماسٹرز اسلامک اسٹڈیز میں نہیں کیا، عربک میں کیا، لیکن بی اے میں میں نے اسلامک اسٹڈیز پڑھی. اس میں جب میں نے پھر دوبارہ یہ پڑھنا شروع کیا تو ہماری جو گروپ ہوتا تھا لڑکیوں کا، ان کی اکثریت کے رجحان کو میں نے یہ دیکھا کہ جو ہی فقہی مسائل میں تھوڑا سا اختلاف آتا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے اور شافعی کی یہ ہے اور اس کی یہ ہے، ایک ایسی مشکل شروع ہو جاتی کہ جس میں اسٹوڈنٹس جواز یہ ڈھونڈتے کہ چونکہ یہ آپس میں مختلف ہی ہیں اس لیے ہمیں نہیں پتا ان میں سے صحیح کون ہے اور ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے. یہاں تک میں نے لوگوں کو کہتے سنا، جس سے مجھے سخت پریشانی ہوتی تھی کہ نماز جو ایک فرض ہے اس کے بارے میں ایسی بے چینی. اور ہماری ٹیچرز جواب نہیں دے پاتی تھی عموماً، اس لیے کہ انہوں نے بھی کوئی اس میں تخصص یا اسپیشلائزیشن نہیں کی ہوئی تھی یا علماء نہیں تھی. کالج کی لیکچرز آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ایک پڑھنے کا یا ہمارے ثابت تعلیم کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. تو اسی دوران میں لاہور میں کسی کے گھر بھی ایسے مختلف لوگوں سے جیسے ملاقات ہوتی، تو میری ایک بہت بری عادت ہے کہ میں کسی کے گھر بھی کوئی کتاب دیکھ لوں، سامنے کوئی لکھی ہوئی چیز دیکھ لوں، کوئی علم کی بات دیکھ لوں تو مجھ سے پوچھے بغیر نہیں رہا جاتا کہ یہ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کہاں سے ملتا ہے. اسی طرح کرتے کرتے میں نے اپنی پرسنل لائبریری میں لاکھوں کی کتابیں جمع کی ہیں ہمیشہ. یعنی جب میں ایم اے کر رہی تھی تو اس وقت میں اسکالرشپ لے رہی تھی کیونکہ میں نے بی اے میں اچھے نمبر لیے، اور آپ یقین کریں کہ میرا سارا اسکالرشپ صرف کتابوں اور علم کی چیزیں خریدنے پہ جاتا تھا. میں اپنے کپڑے نہ خریدتی تھی خود اور نہ اپنی والدہ کو خریدنے دیتی تھی کہ مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے، مجھے پڑھنا ہے. اور لٹرلی صرف 2 جوڑے رکھے ہوئے تھے میں نے ہاسٹل میں، صرف 2. اور ایک جب اتارتی اسی وقت اس کو دھو کے ڈال دیتی، اور دوسرا پہن لیتی، وہ اتارتی اس کو ہر موسم کے 2 بس. اور کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب زیادہ ہوتے ہیں پھر آپ سلیکشن کریں کہ کون سا آج نکالیں اور سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہے ہی نہیں تو سوچیں گے کیا.
میں نے جب پڑھا میں طالب علم ہوتے ہوئے بہت فقیر ہوتی تھی، فقیر رکھا ہوا تھا اپنے آپ کو، کیونکہ اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا. خیر تو ہاں، تو میں کسی کے